ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. محترم ناظرین و ناظرات، آج آپ کے سامنے اہم موضوع صبر کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. صبر کیا چیز ہے؟ صبر زندگی ہے، کیونکہ کوئی انسان جب اپنی زندگی سے پریشان ہو کر، اپنی زندگی سے تھک ہار کر، اپنی زندگی سے بیزار ہو کر جب صبر کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ موت کے قریب چلا جاتا ہے اور بربادی کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے. لیکن کوئی انسان اپنی پریشانی پر جب صبر کرتا ہے، اپنے دکھ درد کو سہتا ہے اور جو کچھ اس نے کھویا ہے اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جو کچھ وہ کھویا ہے اس سے بہترین عطا کرتا ہے. جتنی تکلیفیں وہ برداشت کیا ہے اللہ رب العالمین اس سے کئی گنا زیادہ اسے خوشی عطا فرماتا ہے. محترم ناظرین و ناظرات، اگر کوئی انسان اپنی زندگی سے پریشان ہے، اپنے کاروبار سے پریشان ہے، الجھنوں میں الجھا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس الجھن سے اسے باہر نکالے، اس پریشانی کو دور کرے، اس انسان کو صبر کا دامن تھامنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. کوئی بندہ اگر پریشان حال ہے، اپنی زندگی سے بیزار ہو رہا ہے، اس شخص کو چاہیے، اگر وہ مومن ہے اس شخص کو چاہیے کہ وہ صبر کا دامن تھامے، کیونکہ جب انسان صبر کا دامن تھام لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین کا ساتھ اسے مل جاتا ہے. محترم ناظرین و ناظرات، صبر کا ثمرہ، صبر کا درخت، صبر کا شجر اگر کسی گھر میں لگ جائے وہ گھر جنت نما بن جاتا ہے، وہ گھر خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے. خاص طور پر جب آئلی زندگی میں، شوہر بیوی کی زندگی میں جب خوشیوں کا، جب صبر کا درخت لگ جائے وہ گھر پرامن گھر بن جاتا ہے، اس گھر کا ماحول بالکل معطر ہو جاتا ہے. حضرت عمران بن حطان مشہور تابعی، سیرت کے اعتبار سے بڑے ہی پائے درجے کے تھے، کمال کے تھے، لیکن خوبصورت نہیں تھے. ایک دفعہ سفر سے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بیوی بہترین کپڑے پہن کر، خوبصورت جوڑے پہن کر دہلیز پہ کھڑی ہے. عمران بن حطان کہتے ہیں کیا بات ہے، آج بڑی سج دھج کر دروازے پہ کھڑی ہو، دہلیز پہ کھڑی ہو. بیوی کہنے لگی اجی کیا بات ہے، آج میں اس لیے سج دھج کر ہوں کہ اگر ہم دونوں چاہیں تو دونوں جنت میں جا سکتے ہیں. عمران بن حطان نے کہا کیا بات ہے، آج کون سی چیز آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آج ہم لوگ اگر اس کو اپنائیں تو دونوں جنت میں جا سکتے ہیں. کہا کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی قیمتی نصیحت آپ نے حاصل کر لی کہ آج بالکل سج دھج کر کھڑی ہیں، جبکہ آپ تو میری کبھی تعریف کرتی ہی نہیں ہیں. کہا کہ آپ بالکل کالے کلوٹے، بالکل ناٹے، کوتا قد، گڈے آدمی ہیں، اس پر میں صبر کرتی ہوں اور میں بڑی خوبصورت ہوں، اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والے کو بھی جنت کی خوشخبری سنائی ہے اور شکر کرنے والے کو بھی جنت کی خوشخبری سنائی ہے. آپ اللہ کی نعمتوں پر آپ شکر بجا لاتے ہیں، میں خوبصورت ہوں، آپ میری خوبصورتی پر شکر بجا لاتے ہیں اور آپ کی بدصورتی پر میں کیا کرتا ہوں، میں صبر کرتی ہوں. اب دونوں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، شاعر کہتا ہے کہ پھول شوق سے نہ توڑیے، خوشبو سے پیار کیجئے. پھول شوق سے نہ توڑیے، خوشبو سے پیار کیجئے. سورج چھپ گیا تو کیا اس کا انتظار کیجئے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سبوں کو صبر کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آمين